तीन सुस्त शहजादियां। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में तीन खूबसूरत राजकुमारियां रहती थी। तीनों राजकुमारियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इनकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। ये तीनों राजकुमारियां खूबसूरत तो थी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा आलसी थी। तीनों राजकुमारियां हर वक्त सोती रहती। इन तीनों राजकुमारियों के आलसपन को लेकर राजा रानी बहुत ही ज्यादा परेशान थे। मेरे महाराज, देखो, अभी तक ही शहजादियां सो रही हैं। न जाने इनका ये आलसपन कब खत्म होगा। मुझे तो ये सोच सोच कर ही परेशानी होती है। अरे तुम परेशान मत हो, वो अभी बच्चियां हैं, जब थोड़ी बड़ी होंगी तो समझ जाएंगी। हर रोज की तरह राजा रानी तीनों राजकुमारियों का खाने के दौरान इंतजार किया करते थे। देखिए महाराज, अभी तक तीनों शहजादियां सोई हैं। इनका आलसपन पता नहीं कब खत्म होगा। हम रोज ही उनका इंतजार करते हैं। टीना, जाओ उन तीनों को बुला कर लाओ और बोलो राजा रानी बुला रहे हैं। माफ कीजिएगा रानी साहिबा, तीनों राजकुमारियों ने बहुत सख्ती से मना किया है कि उनके सोने में खलल पैदा न किया जाए। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद ही जाकर उठा कर लाती हूँ। आप यहाँ पर थोड़ा इंतजार करें, मैं खुद बुला कर लाती हूँ। इनका ये आलसपन न जाने कैसे खत्म होगा और ये फ्यूचर में क्या करेंगी। ये राजकुमारियां हैं और ये अपनी जिम्मेदारी से बेखबर है। हमारे बाद ये इस सल्तनत को कैसे संभालेंगी। रानी पहली राजकुमारी के कमरे में गई और वो राजकुमारी बहुत ही गहरी नींद में थी। अरे बेटी, उठ जाओ, और कितना सोओगी। उठो और नाश्ता कर लो। तुम्हारे बाबा रोज की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी उठो बेटी। अरे मॉम, मुझे बहुत नींद आई है, आप प्लीज जाए यहाँ से। मुझे अभी भूख नहीं है और जब भूख होगी मैं खुद ही खाना खा लूंगी। रानी इस बात से बहुत अफसरदा हुई और इसके बाद वो दूसरी राजकुमारी को उठाने के लिए उसके कमरे में गई। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम अभी तक सो रही हो। जल्दी उठ जाओ और नाश्ता कर लो। तुम्हारे बाबा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे मॉम, आपने मेरी नींद खराब कर दी। मुझे थोड़ा और सोना है। रानी को एक बार फिर ये बात नागवार गुजरी और इसके बाद रानी तीसरी बेटी के कमरे में गई। अरे तुम अभी तक सो रही हो मेरी प्यारी बेटी, जल्दी उठो। तुम्हारे पापा नाश्ते पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जल्दी उठो और नाश्ता कर लो। अरे मॉम, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। प्लीज आप जाएं और मुझे सोने दे। बहुत प्यारी नींद आ रही है। रानी बहुत ही ज्यादा अफसरदा हुई और वापस परेशानी की हालत में नाश्ते की टेबल पर पहुंची और हमेशा की तरह दोनों राजा रानी ने अकेले ही नाश्ता किया। और फिर काफी समय के बाद तीनों राजकुमारियां उठ गईं और खाने के लिए बाहर आईं। टीना, कोकू, अरे सब कहाँ मर गए हैं। हमें बहुत भूख लगी है, हमारे लिए खाने का एहतमाम किया जाए। मुझे बहुत प्यारी नींद आई थी, लेकिन भूख की वजह से मुझे उठना पड़ा। काश ऐसा कुछ होता
کہ کھانا اپنے آپ ہمارے کمرے میں آ جاتا اور ہمیں اٹھنے کی ضرورت نہ پڑتی اور میں سکون کی نیند سوتی۔ تم نے بالکل صحیح کہا، مجھے بھی بہت پیاری نیند آئی تھی اور بھوک کی وجہ سے ہی مجھے اٹھنا پڑا اور میرا اٹھنے کے لیے بالکل موڈ نہیں تھا۔ ہاں بالکل، میرا بھی اٹھنے کو بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن تم دونوں فکر مت کرو، ہم راجکماریاں ہیں اور کل سے ہم تینوں اپنے اپنے کمرے میں ہی کھانا منگوا لیا کریں گی اور وہیں پر کھا کر سکون سے سو جایا کریں گی۔ کیا میں نے صحیح کہا؟ ہاں بالکل، یہ صحیح رہے گا۔ پھر راجکماریوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ارے واہ، کھانا کھا کے تو مزہ ہی آ گیا، اب ہمیں تھوڑا آرام کر لینا چاہیے۔ ویسے کھانا کھانے کے بعد جو نیند لینے میں مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ کیوں میں نے صحیح کہا نا؟ ہاں بالکل، بہت اچھی نیند آئے گی۔ ارے بس بھی کرو، تم تینوں اپنا یہ آلسی پن کب ختم کرو گی؟ ہمارے بعد تم تینوں راجکماریوں کو ہی اس سلطنت کو سنبھالنا ہے اور تمہیں چاہیے کہ تم اچھی راجکماریوں کی طرح محنت کرو اور وہ سب گن سیکھو جو اچھی راجکماریوں میں ہونے چاہیے۔ ارے ماں، آپ بھی کیسی مذاق والی باتیں کرتی ہیں؟ ہم تینوں راجکماریاں ہیں اور راجکماریاں محنت کیوں کریں؟ بالکل ماں، ہم تینوں راجکماریاں ہیں اور راجکماریاں محنت نہیں کرتی بلکہ حکم دیتی ہیں، تو ہم محنت کیوں کریں؟ ایگزیکٹلی ماں، ہم تینوں راجکماریاں کوئی محنت کرنے کے لیے نہیں بلکہ حکم دینے کے لیے بنی ہیں، اور سونا اسے کوئی آلسی پن نہیں کہتے ماں، اسے آرام کرنا کہتے ہیں۔ رانی اس بات سے بہت ہی زیادہ پریشان ہوئی اور وہ پریشانی کی حالت میں باغ میں ٹہل رہی تھی کہ ایسا کیا کیا جائے کہ تینوں راجکماریوں کو اپنے فرائض کا اندازہ ہو جائے اور ان کے بعد وہ اس سلطنت کو صحیح سے سنبھال سکیں۔ اسی دوران وہی دو پریوں کا گزر ہوا اور انہوں نے رانی کو پریشانی کی حالت میں دیکھا۔ پریشانی کی حالت میں دیکھ کر وہ بولی، کیا تم نے دیکھا؟ وہ رانی بہت ہی زیادہ پریشان لگ رہی ہیں، ہمیں چل کر پوچھنا چاہیے۔ ہاں بالکل، ہمیں جا کر پوچھنا چاہیے۔ رانی صاحبہ، آپ کیوں پریشان لگ رہی ہیں؟ کوئی پریشانی ہے تو ہمیں بتائیں، ہو سکتا ہے ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ کیا ہی بتاؤں میں تم دونوں کو، میری تینوں بیٹیاں بہت ہی زیادہ آلسی ہیں، ہر وقت سوتی رہتی ہیں اور میں چاہتی ہوں کسی طرح ان کا یہ آلسی پن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور وہ اچھی راجکماریاں بن جائیں تاکہ اس سلطنت کو سنبھال سکیں۔ تو یہ بات ہے، آپ پریشان مت ہو، ہم آپ کی ان تینوں بیٹیوں کے آلسی پن ختم کرنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ جی بالکل رانی صاحبہ، اب آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہم تینوں راجکماریوں کو ایک گہری نیند میں سلا دیں گی اور وہ تب تک نہیں اٹھ پائیں گی جب تک وہ صحیح معنوں میں آلسی پن کو ختم نہیں کر لیتی، اور وہ نیند کے بعد ایک ایسی جگہ جائیں گی جہاں انہیں آلسی پن ختم کرنے کا بہت اچھا سبق ملے گا اور وہ محنت کرنا سیکھ جائیں گی۔ رانی نے پریوں کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ رانی دونوں پریوں کو لے کر ان تینوں راجکماریوں کے کمرے میں گئی اور پری نے ان تینوں راجکماریوں پر ایک جادوئی چھڑی سے ایک جادو کیا جس سے تینوں راجکماریاں ایک گہری نیند میں سو گئیں اور وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئیں جہاں پر انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ کیا؟ ہم کہاں ہیں؟ بہت برا ہوا، لگتا ہے ہم کھو گئی ہیں اور اب ہم کبھی بھی گھر واپس نہیں جا پائیں گی۔ یہ بڑی عجیب جگہ ہے۔
ٹینشن کی بات بالکل نہیں ہے. ہمارے نوکر ہمیں ڈھونڈتے ہوئے جلدی یہاں آ جائیں گے. اور ہاں، یہاں پر ہم خوب سارا سوئیں گے اور ماں کی یہاں پر چک چک بھی نہیں ہے. بالکل صحیح کہا، ہم جی بھر کر سوئیں گی اور یہاں پر کوئی جگانے والا نہیں. پر مجھے بہت بھوک لگی ہے اور ہم کھانا کیسے کھائیں گی؟ ہاں، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے. تم دونوں فکر مت کرو، ہم ادھر ادھر جا کر کوئی گھر تلاش کرتے ہیں. اگر وہاں ہمیں کوئی گھر دکھائی دیتا ہے تو وہاں انہیں حکم دیں گے کہ ہمیں کھانا دیا جائے. اس کے بعد تینوں راجکماریاں پناہ گاہ کی تلاش میں نکل پڑی. تھوڑا آگے جانے کے بعد ان کو ایک گھر دکھائی دیا. ارے تم تینوں کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ میں نے تم تینوں کو یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا. تم کہاں سے آئی ہو؟ ہم تینوں راجکماریاں ہیں اور ہم نہیں جانتے ہم یہاں کیسے آئیں. بس اتنا جانتی ہیں ہم تینوں کھو گئی ہیں. اوہ، تو یہ بات ہے. چلو کوئی بات نہیں. تم تینوں میری بیٹیوں جیسی ہو اور تم جب تک چاہو میرے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں رہ سکتی ہو. پر بیٹیوں، میں ایک بوڑھی عورت ہوں اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں جو میں تم تینوں کو دے سکوں. لہٰذا تم تینوں کو اپنے کھانے اور میرے کھانے کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. ارے تم کیسی بات کر رہی ہو بڑھیا؟ ہم تینوں راجکماریاں ہیں اور ہم صرف حکم دیتی ہیں نہ کہ محنت. تو لہٰذا ہم کیوں محنت کریں گی؟ بالکل، ہم محنت بالکل نہیں کرتی. ہم صرف آرام کرتی ہیں، حکم دیتی ہیں. پر بیٹی، محنت کرنا بہت اچھی بات ہے اور آلسی پن کا ہونا بہت بری بات. پھر تو تم آلسی راجکماریاں ہو. آلسی پن نہیں کہتے اسے آرام کرنا کہتے ہیں. اور راجکماریاں بھلا محنت کیوں کریں؟ وہ تو آرام ہی کرتی ہے نا. اور رہی بات یہاں رہنے کی، تو ہم یہاں بالکل نہیں رہنے والی، وہ بھی تمہارے ساتھ اس چھوٹی سی جھونپڑی میں. یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے. ہم راجکماریاں ہیں اور ہم صرف محل میں ہی اچھی لگتی ہیں. ہمارے نوکر ہمیں جلد ہی یہاں ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے. اتنے میں اچانک موسم خراب ہو گیا اور زور کی بارش ہونے لگی. ٹھیک ہے، جیسے تم تینوں کی مرضی، لیکن ابھی کے لیے موسم بہت خراب ہے تو تم تینوں ابھی کے لیے جلدی سے اندر آ جاؤ. اسی طرح تینوں راجکماریوں کو اس چھوٹی سی جھونپڑی میں رات گزارنی پڑی. اگلی صبح تینوں راجکماریوں کو احساس ہوا کہ وہ کھو گئی ہیں اور وہ اب کبھی بھی گھر واپس نہیں جا سکتی. ہم سچ میں کھو گئی ہیں اور اب ہم کبھی بھی محل واپس نہیں جا پائیں گی، کیونکہ ابھی تک ہمارے نوکروں نے ہمیں تلاش نہیں کیا ہے اور وہ کبھی بھی ہمیں تلاش نہیں کر پائیں گے. اور ہمیں زندہ رہنے کے لیے اپنے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. پر یہ سب کیسے ہوگا؟ ہم راجکماریاں ہیں اور ہم تو حکم دیتی ہیں. ہم یہ محنت کیسے کر پائیں گی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ تم کر سکتی ہو. تم تینوں راجکماریاں، تم سب کر سکتی ہو جو تم کرنا چاہتی ہو. بس اپنے آلسی پن کو ختم کر دو اور محنت کرو. پھر دیکھو تم وہ سب پالو گی جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اور اچھی راجکماریاں کبھی آلسی نہیں ہوتی. تم اپنے آلسی پن کو ختم کرو اور محنت کرو
और याद रखो, मेहनत का फल कभी ज़ाया नहीं होता। ऐसा पहली बार हुआ कि राजकुमारियों पर किसी बात का असर हुआ। तीनों राजकुमारियों ने बुढ़िया की बात पर अमल करने का फैसला किया और वो खाने की तलाश के लिए निकल पड़ी। काफी तलाश के बाद पहली राजकुमारी को कुछ फल दिखाई दिए। उसने उसमें कुछ फल तोड़ लिए और फिर दूसरी राजकुमारी को कुछ लकड़ियां दिखाई दी। उसने वो लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू कर दी। तीसरी राजकुमारी को साफ पानी दिखाई दिया। उसने पीने के लिए पानी भर लिया। इसी तरह काफी दिन रात गुजरते गए और एक दिन राजकुमारियां सही मानों में मेहनत करने के काबिल हो गई। वो सही मानों में मेहनत करना जान गई और उनका आलसीपन हमेशा के लिए खत्म हो गया। पर काफी दिन गुजरने के बाद तीनों राजकुमारियां अपनी नींद से उठ गई और वो फौरन अपने माँ बाप के पास आई। हमें माफ कर दीजिए माँ, हमने आपकी हर बात को नजरअंदाज किया और आपकी बात को मजाक में लिया। जी माँ, हम दिल से माफी मांगती हैं। हम आज से वो सब करेंगी जो आप और पापा चाहते हैं और अब से हम कभी भी आलसीपन नहीं दिखाएंगी। जी माँ, हम माफी मांगती हैं। अब से हम वो सब करेंगी जो आप चाहते हैं। शाबाश मेरी बेटियों, मैं यही चाहती थी कि तुम सब अपना आलसीपन खत्म करो और मेहनती राजकुमारियां बनो। शाबाश मेरी प्यारी राजकुमारियों, तुम सबने कर दिखाया।